ہم جیسے طاقتور قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ حق نہیں جتا سکتا۔ جلدی کرو۔ آسمان گرا نہ زمین ہلی۔ پہاڑ جو صرف پتھر نہیں تھے بلکہ انسانی گھمنڈ کی نشانی بن چکے تھے، یہی وہ سرزمین تھی جہاں قوم سمود آباد تھی، ایک طاقتور قوم جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتی تھی اور اپنی قوت پر ناز کرتی تھی۔ ان کے دلوں میں ایک ہی خیال تھا، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہم جیسے طاقتور قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ انہی کے بیچ اللہ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، نہ کوئی اجنبی نہ کوئی بادشاہ، بلکہ اپنی ہی قوم کا ایک سچا خیر خواہ۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آئے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی ہمارا معبود ہے۔ مگر گھمنڈ نے ان کے کان بند کر دیے۔ قوم کے سردار آگے بڑھے، چہروں پر تانا، آنکھوں میں انکار۔ کیا تو ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے راستے سے روکے گا؟ کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے روکنا چاہتے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے آخری بار سمجھایا، مگر ہٹ اور بڑھ گیا۔ قوم نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک نشانی ظاہر ہوئی، اللہ کی اونٹنی، نہ کوئی جادو نہ کوئی افسانہ، بلکہ ایک کھلی ہوئی نشانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ کچھ دل کانپ اٹھے، کچھ سجدے میں جھک گئے، مگر زیادہ تر چہروں پر جلن تھی۔ گھمنڈ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اللہ کا حکم ان کی زندگی طے کرے۔ ایک جانور ہمارے شہر پر ہم سے زیادہ حق نہیں جتا سکتا۔ صالح ہمیں بس ڈرا رہا ہے، ہم اپنی قوت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں سازشیں رچی گئیں، آگ کی روشنی میں نفرت کے چہرے چمکنے لگے۔ آج رات اس معاملے کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ آج رات یہ نشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ جلدی کرو، کوئی دیکھ نہ لے۔ اور پھر سب سے بڑی نافرمانی ہوئی، اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ اب سب ختم ہو گیا۔ صرف ایک جانور ہی تھا، یہ اللہ کے حکم کا انکار تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دور سے دیکھا، دل دکھا، مگر اللہ کا فیصلہ طے ہو چکا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔
3 दिन मोहलत दी गई मगर तौबा न आई। पहला दिन लोग हंसते रहे, दूसरा दिन महलों में दावतें होती रहीं। घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया था और ईमान वाले खामोशी से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ वहां से निकल गए। दिल डरा हुआ था मगर भरोसा मुकम्मल। तुम्हारे 3 दिन कब के गुजर चुके, अब क्या होगा? देखा, न कोई आसमान गिरा न जमीन हिली। तीसरी रात शहर पर एक अजीब सन्नाटा छा गया, ना हंसी ना आवाज, जैसे जमीन सांस रोके खड़ी हो। फिर एक सख्त चीख गूंजी, जमीन कांप उठी। महल जो कभी ताकत की निशानी थे, कब्र बन गए। कौमे समूद अपने ही घरों में औंधे मुंह पड़ी रह गई। सुबह हुई मगर शहर जिंदा नहीं हुआ। वही पहाड़ थे, वही घर थे, मगर लोग नहीं थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक पल रुके, पीछे मुड़कर देखा, फिर आगे बढ़ गए। अल्लाह का वादा पूरा हो चुका था। ये सरजमीन आज भी गवाही देती है कि ताकत, दौलत और घमंड अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते। बेशक जो झुक गया वो बच गया और जो अकड़ गया वो इतिहास बन गया। यही कुरान की दास्तान है, यही हर दौर के लिए इबरत है।